الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ امام مہدی کے تعلق سے بہت کچھ سننے کو ملتا ہے، بہت سے احباب سوال کرتے ہیں، تو اس بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ المہدی یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کہ جسے ہدایت مل چکی ہو، وہ کہ جو ہدایت کے اوپر ہو۔ اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنے اپنے زمانے میں مہدی ہیں، کیونکہ سارے کے سارے ہدایت کے اوپر تھے، بلکہ وہ ہدایت کے اعلیٰ مقام پہ تھے۔ اس لحاظ سے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی مہدی ہیں، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی مہدی ہیں، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی مہدی ہیں، اور خلفائے راشدین کے بارے میں بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ وہ مہدی ہوں گے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں ایک ایسی حدیث میں جسے امام احمد، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا جو کہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ امام ابن الاثیر النہایہ فی غریب الحدیث والاثر میں فرماتے ہیں کہ یہاں الخلفاء المہدیین سے مراد ابو بکر، عمر، عثمان، علی وغیرہ ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ المہدی سے مراد وہ کہ جو حق کے اوپر ہو، ہدایت کے اوپر ہو۔ اور احادیث میں جب مہدی کے لفظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام استعمال کرتے ہیں اور آپ اشارہ یہ دیتے ہیں کہ آخری زمانے میں مہدی آئے گا، تو اس سے مراد وہ آدمی ہے جس کا نام محمد ہوگا یا احمد ہوگا، اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں سے ہوگا، جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد میں سے ہوگا، کشادہ اور فراخ پیشانی والا ہوگا، اس کا ناک درمیان سے اٹھا ہوا ہوگا اور نتنے بہت کھلے نہیں ہوں گے بلکہ مناسب ہوں گے۔ اللہ رب العزت اسے ایک ہی رات میں ٹھیک کر دے گا، درست کر دے گا۔ وہ زمین کو ایسے عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے اس کی خلافت سے پہلے ظلم و جور سے بری ہوئی ہوگی، اور وہ آخری زمانے میں آئے گا۔ وہ 7 سال حکومت کرے گا اور اللہ رب العزت اس کے زمانے میں بارش برسائے گا، زمین خوب اپنی فصل اگائے گی اور جانور بہت زیادہ ہوں گے اور امت بڑھ جائے گی، اور اس کے زمانے میں خوب خوشحالی ہوگی۔ وہ لوگوں کو مال دے گا اور اپنے دونوں ہاتھ بھر بھر کر دے گا، شمار نہیں کرے گا، گنے گا نہیں، اتنا زیادہ دے گا کہ اسے گننے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے، اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول سے پہلے امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا، کیونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں سے نازل ہونے کے بعد دجال کو قتل کریں گے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دجال بھی مہدی کے زمانے میں ہوگا۔ امام مہدی کے تعلق سے جو احادیث آئی ہیں ان میں سے کچھ احادیث وہ ہیں جن میں واضح طور پہ امام مہدی کا مہدی کے نام سے تذکرہ ہے، اور کچھ ایسی احادیث ہیں جن میں ان کی صفات آئی ہیں، ان کے بعد حالات کا تذکرہ آیا ہے لیکن ان کا نام نہیں ہے۔ چند احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ان میں سے پہلی حدیث وہ ہے جسے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ میری امت کے آخر میں مہدی آئیں گے اور اللہ رب العزت ان کے زمانے میں خوب بارش برسائیں گے اور زمین خوب اپنی فصل اور غلہ اگائے گی اور پیدا کرے گی، اور وہ بہت زیادہ مال دے گا، جانور بہت زیادہ ہوں گے، اور وہ 7 یا 8 سال زندہ رہے گا۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں جس کو امام احمد نے اور امام ابو یعلا نے اور ابن حبان نے روایت کیا ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین ظلم و زیادتی سے بھر نہیں جائے گی، اور پھر میری اولاد میں سے ایک آدمی نکلے گا،
وہ اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ پہلے ظلم و زیادتی سے بری ہوئی ہوگی۔ اور ایک تیسری حدیث جسے امام ابو داؤد اور امام حاکم وغیرہ روایت کرتے ہیں، اور امام ابن قیم نے اس کی سند کو عمدہ قرار دیا ہے، اور شیخ البانی نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں المہدی منی، کہ مہدی جو ہوگا وہ مجھ میں سے ہوگا، اجل الجبہہ، اس کی پیشانی فراخ ہوگی، کشادہ ہوگی، اقن الانفی، اس کا ناک جو ہے وہ اس کی ناک کا جو بانسا ہوگا وہ درمیان سے اٹھا ہوا ہوگا، اور نتنے جو ہوں گے وہ تنگ ہوں گے، بہت کشادہ نہیں ہوں گے۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ زمین پہلے ظلم و زیادتی سے بری ہوئی ہوگی، اور وہ 7 سال تک حکومت کرے گا۔ ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں جسے امام احمد اور ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور شیخ البانی نے اسے حسن درجے کی قرار دیا ہے۔ اس میں ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں مہدی ہوگا، اور وہ 5 یا 7 یا 9 سال زندہ رہے گا، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کی طرف کوئی آدمی آئے گا، وہ کہے گا کہ اے مہدی مجھے دیں مجھے دیں، تو وہ اس کے کپڑے میں بھر کر اس کو دیں گے، اور جتنے پیسے وہ اٹھا سکے گا اتنے ہی امام مہدی دیں گے۔ اور ایک اور حدیث ہے جسے امام ابن ابی شیبہ، امام احمد، ابن ماجہ وغیرہ روایت کرتے ہیں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے ہمارے چوتھے خلیفہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ المہدی منا، مہدی ہم میں سے ہوگا، یعنی اہل بیت میں سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اسے ایک ہی رات میں ٹھیک کر دیں گے، یعنی کہ ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ اسے خلافت کے لیے تیار کر دیں گے، حکومت کے لیے تیار کر دیں گے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ نقائص ہوں گے، اور ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ اسے توبہ وغیرہ کی توفیق دیں گے، اور وہ آدمی ٹھیک ہو جائے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور ملا علی قاری نے ان الفاظ کی، اس حدیث کی جو وضاحت کی ہے، اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جسے امام بخاری تاریخ الکبیر میں اور امام ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ روایت کرتے ہیں، اور امام طبرانی المعجم الکبیر میں روایت کرتے ہیں، اور امام حاکم روایت کرتے ہیں، اور اس کے بہت سے شواہد ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ مہدی جو ہوگا میری اولاد میں سے ہوگا، اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ ایک اور حدیث جسے امام مسلم روایت کرتے ہیں، اور وضاحت کے ساتھ اسے امام حارث اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے، تو مسلمانوں کا امیر جو مہدی ہوگا وہ کہے گا آپ آئیں ہمیں نماز پڑھائیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، اس امت کا ایک جو ہے دوسروں کا امیر بنے گا، اللہ رب العزت اس امت کو عزت دیں گے۔ تو یہ حدیث مسلم شریف میں آئی ہے، لیکن مہدی کا جو باقاعدہ لفظ آیا ہے وہ مسلم شریف میں نہیں ہے، وہ دیگر کتب میں موجود ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام مہدی کا تذکرہ اور ان کی کچھ صفات بہت سی احادیث سے ثابت ہیں، ان میں سے چند ایک کا تذکرہ میں نے آپ سے کیا ہے۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب پہ واجب ہے کہ ہم اس بات پہ ایمان لے کر آئیں کہ امام مہدی آخری زمانے میں آئیں گے۔ سعودی عرب کے مشہور و معروف مفتی شیخ ابن باز رحمہ اللہ جو فوت ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی کا معاملہ بالکل واضح ہے، اور اس بارے میں احادیث جو ہیں وہ متواتر کی حد تک ہیں، اور علماء کرام نے اس بارے میں جو کلام نقل کیا ہے وہ بھی تواتر کی حد تک ہے۔ اور شیخ عبد المحسن العباد جو مسجد نبوی کے بہت بڑے محدث ہیں اور اب بھی زندہ ہیں، اور ان کی عمر 90 سال کے قریب ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے رد علی من کذب بالاحادیث الصحیحہ الواردۃ فی المہدی، کہ اس آدمی پہ رد جو امام مہدی کے تعلق سے آنے والی صحیح احادیث کا انکار کرتا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ وہ احادیث جو امام مہدی کے سلسلے میں آئی ہیں انہیں بیان کرنے والے 26 کے قریب صحابہ کرام ہیں، اور وہ کتب احادیث جن میں یہ احادیث آئی ہیں ان کی تعداد 36 کے قریب ہے۔ ان احادیث کو امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے، امام احمد نے روایت کیا ہے، امام ابن حبان اور امام حاکم وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اور امام مہدی کے تعلق سے جو احادیث آئی ہیں ان کے صحیح ہونے پہ
بہت سے علماء کرام نے گفتگو کی ہے. ان میں سے ایک امام حاکم، امام ذہبی، امام ابو نعیم، امام ابن عربی المالکی، امام قرطبی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، حافظ ابن حجر اسقلانی اور امام سیوطی وغیرہ ہیں. امام سفیان ثوری نے ایک آدمی سے کہا کہ اگر امام مہدی تمہارے پاس سے گزریں اور تم اپنے گھر میں موجود ہو تو اپنے گھر سے نہ نکلو. تمہیں اپنے گھر سے نکل کے امام مہدی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے حتیٰ کہ لوگ جمع ہو جائیں. تو اس سے پتہ چلا کہ امام سفیان ثوری جو ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ امام مہدی آئیں گے، اور ان کی اس روایت کو امام ابو داؤد سجستانی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. اور اس روایت کو حلیۃ الاولیاء میں دیکھا جا سکتا ہے. ایسے ہی دیگر بہت سے ائمہ کرام نے اس بارے میں گفتگو کی ہے. مثال کے طور پہ امام بہقی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ امام مہدی کے ظہور کے تعلق سے جو احادیث آئی ہیں وہ بہت زیادہ صحیح ہیں، اور ان سے واضح ہوتا ہے کہ امام مہدی نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب منہاج السنہ نبویہ میں فرماتے ہیں کہ وہ احادیث جن سے پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی آئیں گے وہ احادیث صحیح ہیں. اور ایسے ہی امام ابن قیم رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں. تو یہ علماء کرام جو کبار علماء کرام ہیں یہ بھی اقرار کر رہے ہیں کہ یہ احادیث صحیح ہیں. اب اس بارے میں چند شبہات کا تذکرہ کرنا چاہوں گا جن شبہات کی وجہ سے بہت سے لوگ اس عقیدے کا انکار کرتے ہیں. پہلا شبہ یہ ہے کہ اگر یہ اتنا اہم مسئلہ ہے تو قرآن پاک میں کیوں نہیں آیا؟ تو گزارش یہ ہے کہ جیسے قرآن پاک حجت ہے ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث بھی حجت ہیں. اگر کوئی آدمی عقیدہ رکھتا ہے کہ میں صرف قرآن پاک کی آیتیں مانوں گا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث نہیں مانوں گا تو وہ آپ کا منکر ہوا، اور ایسا آدمی دین اسلام پہ برقرار نہیں رہتا. امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بات جان لو کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا انکار کرے، یعنی کہ ایسی احادیث جو معروف طریقے سے ثابت وغیرہ ہوں، تو وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے جو آپ کی احادیث کو حجت نہیں مانتا، اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور روز قیامت یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ معاملہ کتنا سنگین ہے. امام سیوطی رحمہ اللہ کے کلام مفتاح الجنہ فی الاحتجاج بالسنہ میں دیکھا جا سکتا ہے. تو جیسے قرآن پاک حجت ہے ایسے ہی آپ کی احادیث بھی حجت ہیں، اور بہت سے معاملات ہیں جن کا تذکرہ قرآن پاک میں نہیں آیا. مثال کے طور پہ تفصیل کے ساتھ کہ کتنی نمازیں ہیں، کس نماز کی کتنی رکعات ہیں، تو کیا ہم ان چیزوں کا بھی انکار کر دیں گے؟ ایسے ہی زکوٰۃ کی تفصیلات کہ کون کون سے اموال میں زکوٰۃ واجب ہے، یہ بھی قرآن میں نہیں آیا، احادیث میں آیا ہے، تو کیا ہم اس کا بھی انکار کر دیں گے؟ حج میں کیا کیا چیزیں ہیں، حج کی تفصیلات کیا ہیں، یہ مسائل بھی احادیث میں آئے ہیں، قرآن میں عام طور پہ نہیں آئے، تو کیا ہم حج کے ان مسائل کا بھی انکار کر دیں گے؟ تو شریعت کا بہت سا حصہ احادیث میں ہے. تو جیسے قرآن پہ ایمان لانا واجب ہے ایسے ہی آپ کی احادیث پہ بھی ایمان لانا واجب ہے، اور یہ خود قرآن نے بتایا ہے کہ آپ کی بات ماننا، آپ کی احادیث ماننا ضروری ہے. دوسرے نمبر پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر مہدی کے تعلق سے احادیث صحیح ہیں تو پھر یہ احادیث بخاری مسلم میں کیوں نہیں آئیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر حدیث بخاری مسلم میں ہو. بخاری مسلم کی حدیث سب کی سب صحیح ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ احادیث صرف وہی صحیح ہیں جو بخاری مسلم میں آئی ہیں. بہت سی ایسی احادیث ہیں جو بخاری مسلم میں نہیں آئیں، دیگر کتب میں آئی ہیں، ہم انہیں بھی مانتے ہیں اگر ان کی سند صحیح ہو تو. مثال کے طور پہ وہ حدیث جس میں آیا ہے کہ 10 صحابہ کرام کو ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری ملی، یہ بخاری مسلم میں نہیں ہے، اور تقریباً سبھی مسلمان ان احادیث کو مانتے ہیں. اس لیے یہ دعویٰ کرنا کہ چونکہ یہ حدیث بخاری مسلم میں نہیں آئی اس لیے ہم نہیں مانیں گے، یہ غلط ہے. اور ایسے کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ متواتر نہیں ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ اگر متواتر حدیث نہ ہو اور سند صحیح ہو پھر بھی اسے ماننا ضروری ہے. اور امام مہدی کے تعلق سے جو احادیث ہیں صحیح بات یہ ہے کہ وہ متواتر کی حد تک پہنچ چکی ہیں. اور کچھ لوگ اس لیے ان احادیث کا انکار کر دیتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ غلط دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مہدی ہیں.
تو گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی غلط دعویٰ کرے کہ میں مہدی ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حق کو ریجیکٹ کر دیں اور سچ کو ماننے سے انکار کر دیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان جھوٹے لوگوں کا انکار کریں جو کہتے ہیں کہ ہم مہدی ہیں، لیکن صحیح احادیث کو مانیں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ امام مہدی آئیں گے اور قیامت کے قریب آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوگی اور دجال کا زمانہ ہوگا اور ان کا زمانہ عدل و انصاف کا زمانہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں سب صحیح احادیث پہ ایمان لانے کی توفیق عنایت فرمائے۔